لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت میں ایک گروہ، طائفۃ نکرہ ہے، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، منصورین، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی. لا یضرهم من خالفهم، اس کا دشمن، اس کا مخالف اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. زالہ کہاں آتا ہے عربی میں؟ میں نے کئی جگہ بتایا، آج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. لا تزال طائفۃ، لا تزال عربی زبان میں زالہ کا لفظ تسلسل بلا انقطاع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کسی آدمی نے کبھی غریبی نہ دیکھی ہو، ہمیشہ امیر رہا ہو، اور اس نے کبھی بھکمری، کبھی غریبی اور فقیری نہ دیکھی ہو، جس کے پاس کبھی تکلیف نہ آئی ہو، پیسہ اتنا ہو، تو اس آدمی کو کہا جائے گا عربی میں، جیسے زید نے کبھی غریبی نہیں دیکھی تو کہا جائے گا ما زال زید غنیا، زید کو میں اس وقت سے امیر دیکھ رہا ہوں جب سے اس نے ہوش سنبھالا. ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ سے امیر ہے، زید جب سے پیدا ہوا تب سے امیر ہی ہے، یعنی اس نے غریبی نہیں دیکھی. تو یہ لفظ کہا آتا ہے جس میں کبھی بھی اس نے غریبی نہ دیکھی ہو. اللہ کے رسول نے وہی لفظ استعمال کیا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میرے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک گروہ اس میں ایسا رہے گا جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، وہ حق پر ہی قائم رہے گا قیامت کی صبح تک. میرے زمانے سے لے کر قیامت تک اس گروہ کا کوئی بھی دشمن کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر یہ کون سا گروہ ہے. کتنا صاف کہا ہے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ حدیث والے نہیں ہیں، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر یہ کون ہے جو ہمیشہ حق پر رہیں گے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کے علاوہ کون ہے. بامبے میں ایک بار تقریر کر رہا تھا بھیونڈی علاقے میں، تو اس میں ایک صاحب نے پرچہ دے دیا. میں نے اس کو بلا لیا، وہ 40 دن کا چلہ لگایا ہوا تھا. کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کس امام کے ماننے والے ہیں؟ میں نے پرچہ پڑھا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ. میں نے اس کو مائک بھی دے دیا، اناؤنسر والا، بیٹھو اس پہ بیٹھ کے پوچھو. بیٹھ گیا. میں نے کہا اب بتاؤ کیا ہے؟ کہتا کہ یہ پرچہ آپ کے پاس رکھا ہے، آپ نے پڑھ لیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس امام کے مقلد ہیں، کس امام کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں چاروں کو مانتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ چاروں میں سے تقلید کس کی کرتے ہو؟ میں نے کہا میں چاروں کی کرتا ہوں. کہ چاروں کی تقلید کیسے ہو جائے گی؟ میں نے کہا کیوں؟ جس وقت اللہ کے نبی سے جس کی بات مل جاتی ہے میں اس کی بات مان لیتا ہوں. نہیں آپ کسی امام کو نہیں مانتے، آپ گستاخان ائمہ ہیں. میں نے اس سے کہا کہ تم کس کو مانتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں. میں نے کہا اور وہ 3 امام جو اور ہیں وہ کیا جھوٹے تھے کیا؟ کہا جھوٹے کیوں؟ تو برحق تو چاروں ہیں لیکن میری مرضی، میں تقلید ان کی کرتا ہوں امام ابو حنیفہ کی. میں نے کہا ان تینوں کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کہتا ہے میری مرضی، ان کی باتیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں، میں ان کی بات کو مانتا ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں. میں نے کہا اسلام تیری مرضی پہ اترا ہے کیا؟ چاروں میں سے جس کو چاہے چھاڑ لے. کہا نہیں برحق تو چاروں ہیں، عزت تو میں ان کی بھی کرتا ہوں لیکن تقلید میں ان کی کرتا ہوں. میں نے کہا 3 کی باتیں نہ مان کر بھی ان کی عزت کرنے کے دعوے دار ہو تم، تو کیا ہوا؟ مانتا تو سب کو، برحق چاروں تھا. میں نے کہا اگر تم 3 کی تقلید نہیں کرتے ہو، 1 کی کرتے ہو، تب بھی تم ان کے دوست ہو، تو میں چاروں کی نہیں کرتا ہوں. تم 3 کی نہ کر کے بھی تینوں کے دوست ہو سکتے ہو، تو میں چاروں کی نہ کر کے چاروں کا دوست کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بولا میں بھی تو 1 کی مانتا ہوں ابو حنیفہ کی. میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں جناب محمد رسول اللہ کی. کہتا نہیں 4 امام چاروں برحق، چاروں جنتی، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. میں نے کہا لو اس پہ ذرا لکھ تو دے. میں نے آگے بڑھا دیا پرچہ. میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں 72 فرقے جہنم، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنمی صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. ہم نے کہا تو اس پر ایک جنتی جماعت کا نام لکھ دے، 73 فرقوں کی لسٹ دے رہا ہوں، تو اس پر لکھ دے اپنے پرچے پر. ایک فرقہ مجھے اتنا بتا دے کہ یہ مسلک، یہ جماعت جنت میں جائے گی، میں اہل حدیثوں کو چھوڑ دوں گا. بولا چھوڑ دوں گا؟ میں نے کہا ہاں تو یہ تینوں طلاقیں دے دوں گا. تو جنتی مسلک بتا کہ کون سا ہے.
اس نے کہا دیکھو 25,000 کے مجمع میں آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو اہل حدیث کا مسلک چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا بالکل میں چھوڑ دوں گا, تو جنتی جماعت تو بتا کہ ہے کون سی. تو اس نے اٹھا کے لکھا ابو حنیفہ کے ماننے والے مسلک حنفی لوگ, ابو حنیفہ کے ماننے والے مقلد یہ جنت میں جائیں گے. میں نے پرچے کو پڑھا, میں نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد میں نے کہا اہل حدیثوں آج مجھے جنتی گروہ کے بارے میں پتا چل گیا ہے, اور اب میں تمہیں تینوں طلاق دے رہا ہوں. ابھی حنفی بنا نہیں ہوں لیکن تمہیں تینوں طلاق دے رہا ہوں, اور میں حنفی بننے جا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلک جنتی ہے. لیکن میرے محترم آپ نے صرف یہ لکھا حنفی مسلک جنت میں جائے گا, آپ کو یہ بھی لکھنا پڑے گا نیچے کی 73 فرقوں میں حنفی مسلک جنت میں جائے گا, 72 جہنمی ہیں. ان میں سے آپ یہ بھی لکھیے کہ شافعی, مالکی, حنبلی یہ تینوں گروہ بھی جہنم میں جائیں گے. کیونکہ حنفی ایک گروہ جنت میں جا رہا ہے تو مالکی, حنبلی, شافعی سب جہنمی لکھو. کہتا یہ کیوں لکھو؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ بولا 4 امام, چاروں برا, چاروں جنتی. میں نے کہا یار بہت جلدی پلٹ گیا تو. میں نے کہا پھر یہی لکھ دے تو, چاروں امام برک, چاروں میں کسی ایک کو مان لو, چاروں جنتی لکھ دو. اس نے لکھا 4 امام, چاروں برک, چاروں جنتی. میں نے کہا یہ پرچے میں اس نے لکھ دیا ہے کہ 4 امام, چاروں برک, چاروں جنتی. میرے محترم وہ بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے, جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, کلهم في النار, سارے جہنمی, الا ملة واحدة, صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک گروہ جنت میں جائے گا, ایک جماعت جنت میں جائے گی. تو لکھ رہا 4 امام, چاروں برا, چاروں جنتی. اب بتا تو تیری بات صحیح, اللہ کے رسول کی بات صحیح, پرچے پہ لکھ دے کہ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی. تو لکھ رہا 4 امام, چاروں برا, چاروں کے ماننے والے جنتی, اور ابھی اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا. تو لکھ دے کہ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی. کہتا ایک لکھوں تب بھی پھنس رہا ہوں, 4 لکھوں تب بھی پھنس رہا ہوں. میں نے کہا 40 دن کا چلہ لگا لیا تو کیا بہت بڑا علامہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے تجھے پیدا ہی کیا پھنسنے کے لیے, پھنسنے کے لیے پیدا کیا ہے. کہنے لگا تو تم ہی بتا دو کہ ایک گروہ کون سا جنت میں جائے گا. میں نے کہا تحریر لکھ کے دے کہ میں کنورٹ ہو جاؤں گا. جیسے میں نے لکھ کے دیا تھا کہ تو ایک گروہ بتا جنتی کون سا, میں اہل حدیثوں کو طلاق دے دوں گا, تو بھی لکھ میں حنفیوں کو طلاق دوں گا. جب بولا ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا, میں حنفی چھوڑ دوں گا, لیکن جنتی بتاؤ کون سا ہے. میں نے کہا اگر جنتی گروہ میں نے بتا دیا تو تجھے بدلنا پڑے گا. بولا میں بدل جاؤں گا لیکن اگر پرچے پہ اہل حدیث لکھو گے تو نہیں بدلوں گا. اہل حدیث اگر نام آ گیا تو نہیں, اپنا نام مت لکھنا اہل حدیث. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے چل اہل حدیث نہیں لکھوں گا, اہل حدیث سب سے پہلے جہنمی. بس یار سمجھ میں نہیں آ رہا, تم سب سے پہلے اہل حدیثوں کو جہنمی لکھ رہے ہو, اب یہ برق کہاں گرے گی, بجلی کہاں گرے گی, سمجھ نہیں آ رہا. میں نے لکھ دیا اہل حدیث جہنمی سب سے اوپر. اس کے بعد میں لکھا حنفی بھی جہنمی, مالکی بھی جہنمی, شافعی بھی جہنمی, اور یہ حنبلی بھی جہنمی, اور مالکی بھی جہنمی, شیعہ بھی جہنمی, قادیانی بھی جہنمی, مرزائی بھی جہنمی, پرویزی بھی جہنمی, اہل قرآن بھی جہنمی, منکرین حدیث بھی جہنمی. یہ سارے لکھنے کے بعد جتنے فرقے مجھے یاد تھے اس کے علاوہ لکھا 72 جہنمی. بولا وہ تو صحیح ہے جنتی لکھ. میں نے کہا جنت میں جو جائے گا وہ نیچے میں نے لکھ دیا جو صرف رب کی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت حدیث پر عمل کرتا ہوگا, جو صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا وہ جنتی. لگا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن قرآن و حدیث تو صرف تم ہی لوگ بولتے ہو. میں نے کہا تو اب تیری زبان سے اگر ہم ہی لوگ جنتی ہو رہے ہیں تو یہ میری قسمت ہے. بہرحال اس نے کہا کہ بھائی آپ نے کچھ فرقہ گروہ کا نام نہیں لیا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کا موقع دو. بہرحال پھر وہ اسی جگہ پر اہل حدیث ہو گیا. تھوڑی دیر 15-20 منٹ میں وہ کنورٹ ہو گیا. وہیں پر اس نے 25,000 لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے اس طریقے سے کوئی سمجھایا نہیں ہے, آج میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے. تو میرے بھائیو خود سوچو, اتنی سی عقل زور سے لگا کے یہ سوچو کہ کیا چاروں امام آئے تھے اس دنیا میں, کیا انہوں نے کہا تھا کہ میری تقلید فرض ہے, تم میری بات مان لینا آنکھ بند کر کے؟ یا اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا؟
بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کانا دجال آئے گا، اس کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اس کو دے دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، دجال کو خاتمہ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، قیامت سے پہلے عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آپ نے پیشین گوئیاں کیا نہیں کی، بلکہ آپ نے نام تک لیا، 30 گنتی بتائی کہ میرے قیامت سے پہلے اور میرے انتقال کے بعد قیامت سے پہلے 30 جھوٹے رسول بھی پیدا ہوں گے، وہ سب رسالت کا دعویٰ کریں گے، ثلاثون کذابون یاتون من بعدی، 30 جھوٹے رسول میرے بعد آئیں گے۔ آپ 30 کی گنتی بتلا گئے کہ 30 میرے انتقال کے بعد 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے جو میری نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ 30 کی گنتی بتلا سکتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے کہ لوگ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، میں آخری نبی ہوں۔ آپ نے اپنی امت کو بچایا اور یہ کہہ کر بچایا کہ 30 جھوٹے رسول آئیں گے لیکن کوئی رسول نہیں ہوگا۔ جو نبی اپنی امت کو یہ تمام باتیں بتا سکتا ہے، 30 کی گنتی بتا سکتا تھا اپنی امت کو بچانے کے لیے کہ کہیں اس کے فتنے میں نہ پڑ جائے، کیا وہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگوں میرے انتقال کے بعد 4 امام بھی آئیں گے، تم ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا؟ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کی اطلاع دے رہے ہیں لیکن اپنے انتقال کے 70 اور 80 سال کے بعد کی اطلاع نہیں دے رہے ہیں۔ تصور کرو میرے بھائیوں، کوئی ایک روایت بھی اس طریقے سے نہیں ملتی، تقلید کا جواز نہیں ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے اپنی عورتوں کو مسجدوں میں مت لاؤ، ان کی بیوی اندر سے چیخ کر کہتی ہے عمر تیری اتباع کی جائے یا جناب محمد رسول اللہ کی؟ تم کہہ رہے ہو عورتیں مسجدوں میں نہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے آئے تو ان کو منع مت کرو۔ تمہارے اوپر میں ایمان لائی ہوں یا نبی اکرم کے اوپر تمہاری مانوں یا اللہ کے رسول کی مانوں؟ ذرا تصور کیجئے میرے بھائی، عبداللہ ابن عمر اور ان کے بھی بیٹے سالم سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں، تو ان کا بیٹا کہہ رہا عبداللہ ابن عمر کا، یعنی عمر فاروق کا پوتا عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے ضرور روکیں گے۔ واللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، لام ہے لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ضرور ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، احدثک عن رسول اللہ، میں تجھ سے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں تجھ کو نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، احدثک عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں، عورتیں مسجدوں میں جائیں، اگر جا رہی ہیں تو ان کو روکو مت، اللہ کے نبی کی میں حدیث سنا رہا ہوں، اور تو کہہ رہا واللہ لنمنعہن، اور تو کہہ رہا میں ان کو ضرور روکوں گا، یعنی میں رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اپنی عقلی قیاس کہ فتنے کا زمانہ ہے، عورتوں کی عزت خطرے میں ہے، میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی عقل چلا رہا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، میں تو اس سے رسول کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی عقل چلا رہا ہے۔ عقل کو دخل نہیں ہے اسلام کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحیح اسلام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔